باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ hayyan اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع دنیا اسلام کے نامور طبیب و فلسفی شیخ الرئیس بوعلی سینا پر ہے۔ بوعلی سینا کو مغرب میں سینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا لقب الشیخ الرئیس ہے۔ اسلام کے عظیم تر مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور ترین فلسفوں اور اتباع میں سے تھے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 450 کتابیں لکھی، جن میں تقریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات پر 40 تصنیفات تھی۔ ان کی کتاب سب سے مشہور کتابوں میں کتاب شافیہ بھی، جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا، اور طبی قوانین، جو ایک طبی انسائکلوپیڈیا شامل تھے۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ اور ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعیات اور شاعری پر بھی لکھا ہے۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ بوعلی سینا کا حافظہ بہت تیز تھا۔ جلد ہی سلطان نوح بن منصور کا کتب خانہ چھان مارا اور ہمگیر معلومات اکٹھی کر لی۔ 21 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی۔ ایک روایت کے مطابق بوعلی سینا نے 21 بڑی کتابیں اور 24 چھوٹی کتابیں لکھی تھی۔ بعض کے خیال میں اس نے 99 کتابیں تصنیف میں لائی اور یورپ میں ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ سفر 370 ہجری کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں افنشا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ ان کے والد موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن ہی ان کے والدین موجودہ ازبکستان منتقل ہو گئے تھے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور السامانی کے کچھ مالیاتی اموال کی رقم سونپی گئی تھی۔ ازبکستان میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب، فلسفہ اور طبی علوم کے اصول میں سرگرم ہو گئے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان بخارا نوح بن منصور بیمار ہو گئے۔ کسی حکیم کی دوائی کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نوح بن منصور کے ایک ایسے مرض کا علاج کیا تھا جس سے تمام تر اتباع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر اور غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر انہیں ایک لائبریری کھول کر دی تھی۔ 20 سال کی عمر تک وہ بخارا میں رہے اور پھر خرزم چلے گئے، جہاں وہ کوئی 10 سال تک رہے۔ خرزم سے جرجان، پھر ری اور پھر ہمدان منتقل ہو گئے، جہاں 9 سال رہنے کے بعد افسان میں اعلیٰ و عدلا کے دربار میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر کرتے گزاری۔ ان کا انتقال ہمدان میں شعبان 427 ہجری کو ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کولنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کر کے توبہ کی، اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ دوستو، یہ تھے ہمارے اسلام کے مسلم سائنسدان جنہوں نے پرانے وقتوں میں ترقی کی تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔